ایران کو ہدف بنایا، ٹارگٹ کیا، ان پہ چڑھ دوڑا، ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ جو اس کو شہید کیا، بلکہ ان کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی صاحب اور علی لاریجانی صاحب، ان کے علاوہ ان کے بہت کام کے لوگ انہوں نے شہید کیے۔ اور امریکہ نے جس جنگ کا آغاز کیا تھا، ایرانی قیادت نے اس وقت کہا تھا کہ آغاز تم نے کیا ہے، اس کا اختتام ہم لکھیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دونوں اطراف سے استعمال ہوا ہے میزائلوں کا، جو کسی کے پاس طاقت اس کا استعمال ہوا ہے۔ ایرانی قیادت جو ہے، ایرانی قوم جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، اور اس وقت امریکہ یہ بات کہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے مذاکرات کیے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر ہم نے 5 دن کا جو ہے وہ وقفہ دیا ہے، لیکن ایران کی قیادت کا جو باقاعدہ موقف سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہم نے مذاکرات کیے ہیں، نہ ہم نے مذاکرات کی ان سے درخواست کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو سپر طاقت تھی، جو طاقت کے زوم کے اندر تھا، جو تیس نیس کرتا ہے، ہر ملک کو کہتا ہے برباد کر کے رکھ دیں گے، اب جب اس کے جہاں جہاں اڈے موجود ہیں وہاں میزائل گرے ہیں، حتیٰ کہ تل ابیب اور حیفا پر بھی میزائل گرے ہیں، تو اب وہ یہ بات کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نتنیاہو یہ دونوں عیار بھی ہیں، مکار بھی ہیں۔ یہ ابلیسی اتحاد ہے۔ آپ نے کہا کہ دنیا کے 3 شیطان، یہ ابلیسی اتحاد ہے۔ ٹرمپ ہے، نتنیاہو ہے، نریندر مودی ہے۔ یہ جو اس وقت بھی اس نے کہا کہ ہم نے جنگ بندی کی ہے 5 دن کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور ٹرمپ پر بالکل اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس وقت دنیا کا سب سے جھوٹا شخص ہے، جو اپنی بات سے بھی پھر جاتا ہے اور اپنا موقف تبدیل کرنے میں بھی ٹائم نہیں لیتا۔ اور میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی اپنے آپ کو منظم کرنا چاہتا ہے، صفیں ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس نے اس عرصے کے اندر G7 کے ممالک پر دباؤ ڈالا ہے، ان کا اجلاس بلایا ہے، پھر ناٹو جو ہے اس کا بھی اجلاس بلانا چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کے اندر شاید کم ایسا ہوا کہ سپر طاقت جو ہے وہ خود جو ہے وہ G7 کا اجلاس بلانے پر دباؤ ڈالے اور خود کہے کہ ہمارے بارے میں اس وقت بیٹھ کے کوئی بات کی جائے۔ اور ایران نے جو موقف اختیار کیا ہے بڑا جرأت مندانہ ہے، حکمت اور تدبر پر مبنی ہے۔ امریکہ پسپائی اختیار کرنا چاہتا ہے بظاہر، اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم ایران پر وہ پابندیاں ہٹا رہے ہیں، وہ تیل جس کو چائے بیچے، چائے چائنا کو بیچے۔ امریکہ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب اس کا ورلڈ آرڈر نہیں چلے گا۔ اب یہ جو امریکہ نے طاقت کا استعمال کیا ہے، امریکہ نے جو مائٹ از رائٹ کی سیاست کی بات کی ہے، حکمرانی کی بات کی ہے، ایران نے اسی بات کو آگے بڑھ کے لیا ہے کہ اگر تم طاقت کا استعمال کر سکتے ہو، تم بین الاقوامی قوانین کو رون سکتے ہو، تم تمام جنگی جرائم کا ارتکاب کر سکتے ہو، کسی ملک کے اندر داخل ہو کر اس کے پریزیڈنٹ کو، اس کی اہلیہ کو اس کی خوابگاہ سے اٹھا کے لے جا سکتے ہو، تو پھر وہ جو شاعر نے کہا نا، جفا کرو گے جفا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ ایران کی قوم کی استقامت کے مقابلے کے اندر امریکہ کو اب یہ اندازہ ہوا ہے، اسرائیل کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ اس نے ایران کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان، مصر اور ترکی، اس کا کردار بہت نمایاں ہو کر سامنے آ رہا ہے، اور پاکستان اس کے اندر اپنا کلیدی رول ادا کرے گا، اس لیے کہ ایران کے ساتھ بھی ہمارے اچھے روابط ہیں، رابطے موجود ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے رابطے موجود ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے چیف صاحب کی بات بھی سنتے ہیں، اور پاکستان کے حکمرانوں کو بھی اہمیت دے رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کو اپنا کردار جو ہے آگے بڑھ کے ادا کرنا چاہیے، ترکی کو بھی ساتھ لینا چاہیے، مصر کو بھی ساتھ لینا چاہیے، اور یہ جو اس وقت جنگی جرائم کا مرتکب امریکہ ہے، ٹرمپ ہے، اگر اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ کسی سازش کے نتیجے میں، کسی چال کے نتیجے کے اندر یہ کر رہا ہے تو امریکہ یہ بات جان لے، اب امریکہ ڈلوان پہ کھڑا ہے، اب اس نے منتشر ہونا ہے۔ وہ بات جو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1938 کے اندر سیالکوٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہی تھی کہ یہ جو سوشلزم ہے اور یہ کمیونزم جو ہے، اس کو ماسکو کے اندر پناہ نہیں مل سکے گی، اور ہماری نگاہوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ماسکو کے اندر اس کو پناہ نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کو واشنگٹن کے اندر بھی پناہ نہیں مل سکے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا زوال اب بہت قریب ہے، لیکن اس وقت مسلم امہ کو اکٹھا ہونا چاہیے، اتحاد کی لڑی کے اندر پرونا چاہیے۔ دشمن کی پہچان تو پیدا ہو گئی ہے، وہ ایک وقت کے اندر دیکھیں، اس نے حماس کو 2 سال سے بارود کا ڈھیر بنایا ہے، وہ ہندوستان کے ذریعے پاکستان پر ہمراور ہوا ہے،
اس نے ایران پر اسرائیل کے ذریعے حملہ کرایا ہے. اب کئی ملکوں کے اندر جو آگ جل رہی ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کی پالیسیاں ہیں، اس کا ایجنڈا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایرانی قوم نے کھڑے ہو کر یہ بات تو ثابت کیا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اس موقع پر ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، ایک نئے اتحاد کی ضرورت ہے مسلم دنیا کو. اور اگر ہم اس طرف نہیں بڑھیں گے تو اگر اس وقت ایران کھڑا نہ ہوتا تو یقیناً امریکہ کا ہدف پاکستان ہوتا. جس طرح ہم نے افغانستان کے اندر جا کر روس کا راستہ روکا تھا اور روس کو وہاں روکا، اور روکنے کے بعد پھر اسے پسپا ہونے پر مجبور کیا تھا، آج ہمیں ایران کی سپورٹ کرنی چاہیے اور امریکہ کو یہاں سے واپس بھیجنا چاہیے تاکہ اس کے جو آگے کے عزائم ہے اس کے آگے جو ہے وہ بند باندھا جا سکے. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی آپ نے تجاویز بھی دی ہیں اور تجزیہ بھی پیش کیا. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر وہ ایران نہ کھڑا ہوتا تو پھر آگے کچھ بھی نہیں تھا. ایک چھوٹی سی بات میں اب بھی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ گاجر بھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے، چھڑی بھی. جی. اور سپر طاقتوں کی، بڑی طاقتوں کی تاریخ یہ ہے کہ جب وہ ہارنے لگتی ہیں تو اپنے اہداف تبدیل کرتی ہیں.